ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی تھی کہ خود ان کا والد، جس کا نام قرآن کریم آزر ذکر کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ لکڑی کے بت بنا بنا کر فروخت کرتا تھا۔ معاشرے میں یہی کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ان کے ماحول میں دو طریقوں سے شرک ہوتا تھا۔ ایک تو لوگ بت پرستی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور دوسرا طریقہ کار شرک کا یہ تھا کہ آسمانی جو مختلف اجرام فلکی ہیں، مختلف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو ان اجرام فلکی کو اپنا دیوتا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت میں ان کے اعزاء اور اقرباء بھی شریک تھے، ان کا پورا ماحول شریک تھا۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود، وہ خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور وہ بھی قوم کے ساتھ شرک کے ان تمام مظاہر میں شریک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف حکمت عملی کے تحت، اپنی مخصوص حکمت عملی کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے معاشرے میں اصلاح کے فرض کو انجام دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رکھا۔ والد کے ساتھ ان کا یہ مکالمہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ سمجھایا، لیکن سمجھانے میں چونکہ مخاطب اپنا والد تھا تو سمجھانے میں، اپنی گفتگو میں انہوں نے احترام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ قرآن کریم ان کے مکالمے کو ذکر کرتا ہے، اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یعنی ان بتوں کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ تو ایسے بے جان اجسام ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور دلیل کے ساتھ پہنچایا کہ معبود کو تو ایسا ہونا چاہیے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اقتدار رکھتا ہو، اسی کو معبود ہونے کا حق ہے۔ یہ کیسے معبود ہیں آپ کے جو نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں، اور نہ اپنے اوپر آنے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ کو کیسے فائدہ دیں گے؟ تو دین کا پیغام بھی پہنچایا اور ساتھ دلیل بھی دی، اور دلیل بھی ایسی جس کو مخاطب سنتے ہی سمجھ جائے۔ اب چونکہ یہ ایک نئی بات تھی، ان کے معاشرے میں یہ ایک نئی آواز تھی، اب سوال ہو سکتا تھا کہ یہ نئی بات کہاں سے آئی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ گویا اپنے اس دعوت کا ماخذ بتلا رہے ہیں، سورس بتا رہے ہیں کہ میں یہ دعوت کیوں دے رہا ہوں، یہ جو نئی بات میں کر رہا ہوں اپنے معاشرے میں، آپ لوگوں کے لیے بظاہر یہ نئی بات ہے، تو اس نئی بات کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، فاتبعنی، لہٰذا میری اتباع کرو، کیونکہ والد تو آپ ہیں لیکن وحی الہی کا نور میرے پاس ہے، وحی الہی کا حامل میں ہوں، لہٰذا میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کرو تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا سکوں، یعنی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور آپ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ میری اطاعت کریں گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ جب آپ شیطان کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ رحمان کے نافرمان شمار ہوں گے۔ ایک پیغام دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رحمان کے بھی دوست شمار ہوں اور شیطان کی بھی پجاری شمار ہوں، ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا تو شیطان کے راستے پر چلنا ہوگا یا رحمان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ لا تعبد الشیطان،
شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ ورنہ کیا ہوگا کہ تم ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ شیطان کے پیچھے چلو گے تو آپ بھی رحمان کے نافرمان شمار ہوگے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ پہ عذاب نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے دوستوں میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ کا عذاب آئے گا شیطان کے پجاریوں پہ تو آپ بھی اسی عذاب کے لپٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح ادب و احترام کے ساتھ دلیل دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ